الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. یہ سورہ نساء کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلق کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یا قرابتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اپنے برے مال ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سورہ نساء کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں وہ ہیں جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ جہاں 2 اور ایسی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں اللہ کے تقوی کا ذکر آتا ہے، وہیں یہ آیت بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ نساء ہے تو عورتوں کے عنوان سے، کیونکہ نساء جمع ہے، پلورل نمبر ہے امرأہ کی۔ امرأہ کے معنی عربی میں عورت کے ہوتے ہیں، مرأہ اور امرأہ، اور عام طور سے جو واحد سے جمع بناتے ہیں، سنگولر نمبر اور پلورل نمبر، وہ ایک ہی لفظ سے اسی طرح کا ہوتا ہے، لیکن عربی میں بعض ایسے الفاظ ہیں کہ واحد میں کچھ ہوتے ہیں، جمع میں بالکل الگ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے کہ واحد میں امرأہ کہتے ہیں، اور جب اس کی جمع بناتے ہیں تو نساء یا نسوہ کہتے ہیں، اور نساء کے معنی عورتوں کو ہوتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بنیاد اور ان کی اصل کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد و عورت کو جتنے ضروری احکام ہو سکتے تھے خاندان سے متعلق، رشتوں سے متعلق، دادی حال، نانی حال اور سسرال سے متعلق، وہ ان میں دیے گئے۔ وہ ایک پورا معاشرتی نظام سورہ نساء کے اندر بیان کیا گیا۔ خواتین کے حقوق بیان کیے گئے، مثلاً ان کی شادی کے نتیجے میں جو مہر اور نفقے کا حکم ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ کسی وجہ سے اگر اس رشتے کو ختم کرنا پڑے تو اس سلسلے میں اسلام کی کیا ہدایات ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا۔ وراثت کے احکام بہت تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اسی طرح سے اس سورہ میں اگر غور کریں تو چھوٹے خاندان کا بھی ذکر ہے، یعنی مرد و عورت سے ایک خاندان کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس سے خاندان پھیلتا چلا جاتا ہے۔
لیکن جتنا بھی پھیل جائے ایک متعین خاندان ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے اور بہت سے خاندان ہوتے ہیں. یہ سب خاندان مل کر ایک اسلامی معاشرہ بنتا ہے. پھر بہت سے اسلامی معاشرے اور اسلامک سوسائٹی جہاں پر بھی ہوتی ہیں وہاں انسانی معاشرہ بھی ہوتا ہے. جو مسلمان تو نہیں ہوتے، لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی سوسائٹی، ان کا اپنا معاشرہ ہوتا ہے. پھر قرآن مجید نے سورہ نساء میں اس چھوٹے خاندان کو جو فرد کا ہوتا ہے دوسرے خاندانوں سے، پھر ان تمام خاندانوں کو پورے اسلامی معاشرے سے، اور پورے اسلامی معاشرے کو انسانی معاشرے سے جوڑ کر دکھایا، اور یہ بتایا کہ تمہارا رب ایک ہے، اس سے ڈرتے رہو. اور اسی وجہ سے توحید کی بھی تلقین کی گئی ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے. عیسائیوں نے جو تثلیث اور ٹرینٹی کا عقیدہ گڑھ لیا تھا اس پر تنقید کی گئی ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے. اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ان تمام خاندانوں کو اور ان تمام معاشروں کو مل کر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے صرف اس کو مالک اور رب ماننا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی مرجع اور کوئی ماوا اور ملجا نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ایمان والوں نہیں فرمایا. مدنی زندگی میں یہ سورہ نازل ہوئی، اسی لیے مدنی سورہ ہے. مدنی سورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوئی. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی. ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر کہیں سفر میں ہوں، یا فتح مکہ کے لیے مثلا بیچ میں آپ مکہ پھر تشریف لے گئے تھے. تو جو سورہ بھی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مدینے کے اندر نازل ہو، باہر نازل ہو، یا مکے میں جا کر نازل ہو، ان کو مدنی سورہ ہی کہتے ہیں. اور جو سورہ بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکی سورہ کہتے ہیں، چاہے وہ مکے سے باہر طائف میں یا کسی اور مقام پر نازل ہوئی. مدنی صورتوں کے اندر خاص طور سے مسئلے، مسائل اور احکام بیان کیے جاتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو، اور رب کا تعارف یہ کرایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے. یہ بھی بتایا جیسے تمہارا مالک ایک ہے، ویسے ہی تمام انسان ایک باپ سے پیدا ہوا. تو گویا کہ سب کی اصل انسانیت کے اعتبار سے بھی ایک ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ انہی سے ان کا جوڑا بنایا، ان کا میچ بنایا. حضرت آدم کو بنایا اور ان سے حضرت حوا کو بنایا، اور پھر بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اب دیکھیے کہ اسلام کا کیسا انقلابی نظریہ ہے، ایولیوشنل تھیوری ہے اس کی، یا کہہ لیجیے کانسیپٹ ہے کہ انسان بحیثیت انسان کسی سے بڑا نہیں. کسی کو علم کی بنا پر، تقوی کی بنا پر، اللہ سے تعلق کی بنا پر کوئی حیثیت حاصل ہوتی ہے، کبھی خاندان کی بنا پر بھی ہوتی ہے، مال و دولت کی بنا پر بھی ہوتی ہے، منصب اور وجاہت کی بنیاد پر ہوتی ہے. لیکن ان بنیادوں پر جو فوقیت حاصل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے انسان اس سے کمتر ہو جائیں اور اس کی غلامی کرنے لگیں. یہ تصور دوسرے اکثر مذہب میں تھا، جہاں پر کاسٹ سسٹم، خود ہندو مذہب میں اور منوسمرتی میں، کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ جو پرماتما ہے اس کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ اس کے بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں، کچھ رانوں سے پیدا ہوئے ہیں، کچھ پیر سے پیدا ہوئے ہیں. اور اس لیے جو اوپر سے پیدا ہوا ہے وہ اوپر ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہے، اور پھر نیچے جو ورن ویوستھا ہے، جاتی واد جسے کہتے ہیں. اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک پورے طبقے کو یہ کہہ کر نیچے دھکیل دیا کہ تمہیں ہمیشہ ہماری غلامی کرنی ہے، اور تمہیں فلاں اشلوک نہیں سننے ہیں، وید نہیں سن سکتے. اگر تم نے سنا تو تمہارے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا اور سزا دی جائے گی. ان کو شودر بنا دیا گیا. کیلے کے پتے پہ کھانے کی اصل جو تعلیم تھی وہ وہیں سے تھی کہ تمہیں اس میں کھانا ہے، برتن میں نہیں کھانا. پھر دھیرے دھیرے وہ ایک ان کی تہذیب کا حصہ بنتا گیا. تو یہ جو چیزیں تھیں صرف ہندو مذہب میں نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے مذاہب میں تھیں. اسلام نے یہ بتایا کہ اس بنیاد پر کوئی بھی
پیدائشی بنیاد پر کوئی باعزت یا ذلیل نہیں ہوتا ہے، عزت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے۔ سب انسان اس حیثیت سے برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، مینکائنڈ کو مخاطب کیا، پھر بتایا کہ رب ایک ہے اور انسان کی جو اصل ہے وہ ایک ہے۔ اس سے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ جو ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان کسی جانور سے پیدا ہو کر دھیرے دھیرے بڑھ کر انسان کی شکل میں آیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان انسان سے آیا ہے۔ اگر کسی کو اپنی نسل بندر سے ماننی ہو تو وہ مانے، لیکن اصل ہے کہ انسان انسان سے اس دنیا میں آیا۔ ایسا کوئی بھی نظریہ قابل تسلیم نہیں ہے عقل مندوں کے نزدیک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو خاندانوں کے سلسلے میں بھی، اور جس کا حوالہ اور واسطہ دے کر تم مانگتے ہو، اور اللہ ان سب پر نگراں ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس کی حق تلفی کر رہا ہے اور کون کسے انسانی بنیاد پر اور ذات پات کی بنیاد پر دبا رہا ہے اور اس کا حق کھا رہا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک بات یہاں ذکر فرمائی کہ اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ مثلا یتیم ایک کمزور طبقہ شمار ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں تو آپ یتیموں کو ان کا مال نہ دیں، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کریں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، ایک بات فرمائی گئی۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اگر ملا کر رکھ رہے ہیں مال کو تو آپ کا جیسا تیسا مال اور جس کی کوئی حیثیت نہیں، کمتر مال، اس کو یتیموں کے لیے رکھ دیں، اور اس کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنے مال میں شامل کر لیں۔ اس کو منع فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ پھر آخر میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ یتیموں کے بارے میں 3 طرح کی تعلیم اس آیت میں دی گئی کہ جب وہ بالغ ہو جائیں اور آپ ان کے سرپرست ہوں یا ولی ہوں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلیں، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھا نہ جائیں، اور کھانے سے مراد یہ ہے کہ استعمال نہ کر لیں اس کو۔ ان تینوں باتوں سے منع فرمایا گیا۔ آگے اور یتیموں کے بارے میں احکام دیے گئے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور انسانیت کی وحدت کو ذکر کرتے ہوئے ایک بہت ہی کمزور طبقے کا ذکر فرمایا کہ جیسے اس کا خیال کیا جائے ویسے ہی تمام کمزوروں کا خیال کیا جائے، اور کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر نگراں ہے اور وہ کسی ظلم کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق